زنیرہ نے جیسے ہی لفافہ کھولا، اس کے اندر سے کچھ نکل کر فرش پر گرا تھا۔ اچانک ہی میں بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے اس چیز کو پیر کے نیچے دبا دیا۔ زنیرہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا ہو گیا کاشان؟ آخر ایسی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ میرے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں، تم بھی انہیں نہیں دیکھ سکتی، لاؤ مجھے دو۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر میں نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے زنیرہ سے وہ لفافہ لے لیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ایسا بھی کیا سیکرٹ ہے جو آپ مجھ سے بھی چھپا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک کلائنٹ کی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بیوی سے شیئر کروں۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، ارے میں چائے اوپر رکھ کر آئی تھی، اب تک تو ابل کر باہر آ چکی ہوگی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے کچن کی طرف بھاگی اور میری جان میں جان آئی، مگر جان تو شاید پہلے ہی نکل چکی تھی۔ میں نے اپنا پیر ہٹایا تو وہ تصویر اٹھا لی۔ وہ صرف تصویر ہی نہیں تھی بلکہ میرا گھر برباد کرنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ میرے ہاتھوں کے اندر وہ تصویر کپ کپا رہی تھی، کل رات کی وہ تصویر جس میں وہ لڑکی مکمل طور پر مجھے اپنے اوپر جھکائے ہوئے تھی اور ایسے لگتا تھا میں مکمل ہوش میں ہوں اور یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ وہ ایک انتہائی نازیبا تصویر تھی، اگر زنیرہ کی اس پر نظر پڑ جاتی تو وہ ایک لمحہ نہ لگاتی مجھے چھوڑنے میں، اور میں جانتا تھا کہ اس لفافے کے اندر بے تحاشا ایسی تصاویر ہوں گی۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا اور وہ لفافہ پورا کھول کر دیکھنے لگا۔ ان تصاویر کے اوپر ایک پرچی بھی تھی جسے میں نے کھول کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ تم صرف میرے ہو اور میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کر لوں گی۔ آج رات اس پتے پر پہنچ جانا ورنہ اگلا پارسل تمہاری بیوی کے نام پر ہوگا۔ میں اس کے سوٹ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی بھیج دوں گی، کیونکہ وہ اس کلپ میں کچھ ایسا دیکھے گی کہ تمہارا یقین مرتے دم تک نہیں کرے گی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گرداب میں پھنس گیا ہوں، کسی دلدل میں جہاں سے نکلنے کی کوشش مجھے مزید اندر دھنسا دے گی۔ میں ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں ایک دم بوکھلا کر فرش سے اٹھا، لفافہ جلدی سے اپنے لاکر میں رکھ کر لاک لگا دیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ زنیرہ چائے کے 2 کپ ہاتھ میں لیے مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور ایک کپ پکڑ لیا۔ کہنے لگی کیا ہو گیا کاشان؟ عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ دروازہ لاک کیوں کیا؟ میں نے کہا غلطی سے لاک ہو گیا ہوگا، تم آؤ ہم مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، ساتھ چائے پیتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں اوپر میز پر رکھ دیے۔ میں نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس میں میرا جسم مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، ورنہ اس وقت میں ٹی شرٹ یا ٹراؤزرز میں ہی ہوتا تھا، مگر میں اپنی بیوی سے اپنے زخم چھپانا چاہتا تھا۔ اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کرنے لگا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑواؤں۔ زنیرہ بالکل میرے ساتھ آ کر لگی، ہم دونوں مل کر چائے پینے لگے۔ سامنے LED پر کوئی سیریل چل رہا تھا جو کہ کرمنل بیس تھا، جس میں شاید کسی کا قتل ہو گیا تھا اور لڑکا قتل کو چھپانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ زنیرہ نے ایک دم جھرجھری سی لی، کہنے لگی یہ کیا لگا لیا آپ نے؟ کوئی رومانٹک سی مووی لگائے نا، مجھے تو یہ دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مزید میرے ساتھ چپک گئی۔ میں نے کپ میز پر رکھ دیا، اس نے میرے سینے پر سر رکھ کر مجھ سے محبت سے لپٹ گئی۔ میں بالکل ساکت رہ گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی پیش قدمی کو یوں نظر انداز نہ کرتا اور اسے بھی اپنی پناہوں میں لے لیتا، مگر میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا راز کھل جائے۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا کہ کل دیکھ لیں گے، ابھی کافی رات ہو گئی ہے، سو جاتے ہیں۔ میں کل ساری رات جاگتا رہا اور تم بھی تو تھک گئی ہوگی نا۔ میں نے اس کے بال سہلائے تو وہ ناراض سی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ بہت بدل گئے ہیں، بہت پتھر دل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے اتنا قریب آ چکی ہوں اور آپ سونے کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ایک جرم تو میں اپنے اندر چھپا چکا ہوں، اپنا جسم اس سے کیسے چھپاؤں گا؟
اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی اور بہانہ کرتا، میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ ایک دم بیزار ہو گئی اور میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا امپورٹنٹ کال ہے، ریسیو کرنا ضروری ہے، مجھے تھوڑا وقت لگے گا، تم پلیز آرام کر لو۔ میں نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ لاؤنج میں آنے کے بعد میں نے کال ریسیو کی، جو کہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ میں نے کہا ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ کہنے لگی کہ بات کر رہی ہوں۔ وہی شوخ شرارتی سا لہجہ میرے کانوں میں گونجا اور میری ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں اچھی طرح سے سبق سکھاؤں گا۔ تم نے مجھے بہت ہلکا لیا ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں کاشان صاحب، آپ نے مجھے ہلکا لیا ہے اور لے رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے تاکہ آپ کو تسلی دلا سکوں کہ آپ صرف میرے ہیں اور میں کسی بھی قیمت پر آپ کو حاصل کر لوں گی۔ بس آپ کی بیوی کے دل میں ذرا سا شک بونا ہے اور آپ میرے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ مجھے یوں چھوڑ دے گی، اپنے یہ گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال نہ کرو۔ کہنے لگی اگر اتنی مضبوط ہے تو آپ نے اپنی بیوی سے کیوں چھپایا؟ اور میں حیران ہو گیا کہ وہ کیسے جانتی ہے۔ میں نے کہا جب بتانا ہوگا تو میں اسے بتا دوں گا اور خود ہی بتا دوں گا۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو میں سیدھا سائبر کرائم میں رپورٹ کروں گا۔ ابھی تو میں تمہیں ایک لڑکی سمجھ کر معافی دے رہا ہوں، اگر تم نے مزید کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم واقعی نہیں جانتی مجھے۔ میں نے اسے دھمکی دی اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگی آپ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں آپ ایک شریف انسان ہیں، اور شریف انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ اسے چھپانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے، اسی لیے آج میرے بتائے ہوئے پتے پر آ جائیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے تڑپی جا رہی ہوں۔ کل رات میری سب سے حسین رات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ گزاری، اپنے من پسند محبوب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے ہی انجان بن کر آپ کے گھر آ گئی تھی۔ میں آپ کو بہت پہلے سے جانتی ہوں اور مجھے آپ سے عشق ہے، کسی بھی قیمت پر آپ کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں بالکل سکتے میں رہ گیا، کیونکہ وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت میرے گھر میں آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ زنیرہ گھر پر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا فکر مت کرو، میں ضرور آؤں گا اور اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آؤں گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بلیک میل کرنے والی؟ اور وہ ایک دم پھر سے ہنس پڑی۔ کہنے لگی میں نے کہا ہے نا، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ پولیس کو اطلاع دینا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ آپ پولیس کو تو اس بات کا یقین دلا دیں گے، مگر اپنی بیوی کو کیا کہیں گے؟ اگر اسے علم ہو گیا تو اس کے دل میں آپ کے لیے شک پڑ جائے گا، کیونکہ پولیس تو اس بات کی تہہ تک جانے کے لیے آپ کے گھر تک جائے گی۔ اپنی بیوی سے کیسے چھپائیں گے؟ بلکہ اسے یقین ہو جائے گا جب میں اسے ویڈیو کلپس دکھاؤں گی جن میں آپ میرے اوپر بالکل حاوی تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت دنوں کے ترسے ہوئے ہیں اور اپنی محبت ملنے پر یوں اپنی تڑپ کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں ایک دم سے جیسے چکرا کے رہ گیا۔ اس نے تو مجھے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا، مجھے چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم؟ میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ کہنے لگی آپ کو چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو میں ایسے ہی اوچھے ہٹکندے استعمال کروں گی اور آپ کو اپنا لوں گی۔ میں نے کہا سوچ ہے تمہاری، تم جیسی گھٹیا لڑکیاں شادی کے قابل نہیں ہوتی۔ اور وہ ایک دم پھر سے ہنس کر بولی چلو شادی نہ کریں، شادی کے بغیر ہی مجھے خوش کرتے رہیں، کیونکہ میں تو مکمل طور پر آپ کے پیچھے پاگل ہو چکی ہوں۔ میں نے ایک دم زور سے فون صوفے پر پھینک دیا اور خود نڈھال سا ہو کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یا خدا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا، پھر مجھے اس قدر سزا کیوں مل رہی ہے؟ میں زنیرہ سے کب تک چھپاؤں گا آخر؟ اور شاید وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، میں زنیرہ کو کبھی نہیں بتا سکتا، میں اس کی نظروں میں اتنا نہیں گرنا چاہتا تھا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر دبے قدموں کمرے میں آیا تو
زنیرہ احمد کے ساتھ لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے۔ وہ کس قدر معصوم اور خوبصورت تھی۔ کیا اتنی خوبصورت اور سادہ لڑکی کا دل میں توڑ سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے روز شام کو میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک ہوٹل روم تھا اور میں جانتا تھا کہ اس روم کے اندر وہ میرے ساتھ پھر سے کیا کرنے والی ہے۔ میں دروازے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا واپس پلٹ جاؤں، مگر واپس پلٹتا تو شاید وہ میرا راز میری بیوی کو بتا دیتی، اور میں پولیس میں اس لیے اطلاع نہیں دے سکا کیونکہ میں اس معاملے کو پہلے خود ہینڈل کرنا چاہتا تھا۔ آخر پتہ تو چلے کہ وہ میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے 2 انگلیوں سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ پہلی دستک پر کھل گیا۔ اگلا منظر دیکھ کر میں بالکل حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی جس کا نام مرینا تھا، سرخ نائٹ ڈریس پہنے میرے سامنے کھڑی مجھے اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ شاید وہ میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی مرد اتنی خوبصورت عورت کو اس طرح کے لباس میں دیکھ کر بہک سکتا ہے۔ میں نے اسے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، اندر نہیں آنے دو گی؟ اور اس نے دروازہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ایک بار اندر آ کر تو دیکھو، اپنی بیوی کو بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا، اچھا ایسا بھی کیا ہے تم میں؟ کہنے لگی، آزما کے دیکھ لو۔ میں نے کہا، اس دن تو تم نے مجھے ہوش میں رہنے نہیں دیا، اس لیے میں بتا نہیں سکتا کہ تمہاری سنگت نے مجھے کس قدر تسکین پہنچائی۔ کہنے لگی، آج ہوش و حواس میں کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میرا لہجہ ایک دم سے بدل چکا تھا، اور وہ جو سمجھ رہی تھی کہ میں نہ جانے اسے دھمکی دوں گا یا غصہ کروں گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈالیں اور خود کو مجھ سے قریب تر کر لیا۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ میری سانسوں کی گرمی اس کے اندر اترنے لگی اور وہ پگھلنے لگی۔ کہنے لگی، آج تو بڑا جوش مار رہے ہو۔ میں نے کہا، میں ایک مرد ہوں، اور ایک عورت اگر مجھے خود سے پیش قدمی کرے تو اس کو ٹھکرانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ویسے بھی تم تو بغیر مجھ سے نکاح یا شادی کے ہی مل رہی ہو، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں نے اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جا کر سرگوشی کی، اور وہ ایک دم سے میری باہوں میں تڑپنے لگی۔ کہنے لگی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے پاگل ہو گئی ہوں۔ اس دن انٹرویو کے لیے تمہاری کمپنی میں گئی تھی، تمہیں دور سے دیکھا تھا، سوچا تھا تمہاری کمپنی میں جاب مل جائے گی تو تمہارے قریب رہوں گی، مگر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، اس لیے مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑا۔ اچھا، تو یہ تھی حقیقت۔ وہ واقعی میرے گھر میں اتفاق سے نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنی رکھیل بنا کے رکھ لوں گا، مگر میری یہی شرط ہے کہ میری بیوی کو بھنک تک نہ پڑے۔ میں نے اس کی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑس کر مخمور لہجے میں کہا۔ کہنے لگی، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ میں کس رشتے سے تمہارے پاس رہوں، بس میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی، تم چاہے جیسے بھی مجھے رکھو۔ وہ تو اپنا تن من دھن مجھ پر لٹانے کو بے تاب بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ میں ہر وقت تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ضرور، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک دم جیسے کھل اٹھی۔ کہنے لگی، تو پھر مجھے اپنی کمپنی میں اپنی سیکرٹری رکھ لو نا، ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور میں ایک دم سے چونک گیا۔ شاید وہ میری کمپنی میں داخل ہونا اس کے پلان کا حصہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنی پرانی سیکرٹری کو نکال دوں گا، ویسے بھی وہ کسی کام کی نہیں ہے، تمہارے جتنی خوبصورت تو نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنے لہجے میں ٹھرکی پن پیدا کر کے اسے چھیڑا تھا، اور وہ بالکل سرخ پڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری باہوں میں خود کو گھائل کر لیتی، میں نے کہا کہ ایک شرط پر اپنا تن من دھن تم پر وار دوں گا۔ کہنے لگی، کیوں تڑپا رہے ہو؟
اب کیا شرط ہے؟ میں نے کہا پہلے وہ ویڈیو کلپس اور تصاویر میرے حوالے کرو، کیونکہ میں تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی وہ کسی کو نہیں دکھاؤ گی۔ کہنے لگی اتنا ڈرتے ہو اپنی بیوی سے؟ میں نے کہا ہاں بہت ڈرتا ہوں، وہ کسی جلاد سے کم نہیں ہے، مجھے تو مار ہی ڈالے گی۔ تم کیا چاہتی ہو میں مر جاؤں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کہنے لگی ہرگز نہیں، وعدہ کرو تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ میں نے کہا تمہاری آفر اس قدر دل نشین ہے کہ میں اسے ٹھکرا نہیں سکتا۔ کون کم بخت مرد ہوگا جو تمہاری جیسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہوگا؟ میں تمہیں اپنے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کی طرح رکھوں گا، کیونکہ میرا دل بھی اپنی بیوی سے بھر گیا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ بہت موٹی بھدی سی ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے مزید موٹی موٹی سی لگنے لگی ہے۔ اور وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کہنے لگی تصاویر اور ویڈیوز میں اپنے ساتھ لائی ہوں، ساری رات دیکھتی رہی ہوں، مگر میرا جی نہیں بھرا۔ میں نے کہا ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں خود یہاں موجود ہوں نا، تمہاری ساری تشنگی دور کر دوں گا ابھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے قریب آتی اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیتی، ایک دم سے دروازہ دھاڑ سے کھلا اور چند ہٹے کٹے آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی اور پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی تم نے اچھا نہیں کیا کاشان، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کو مت بتانا۔ میں نے کہا ہاں ہاں، تم نے منع کیا تھا کہ پولیس کو مت بتانا، اس لیے میں نے پولیس کو بھنک تک نہیں لگنے دی اور تمہیں ان آدمیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ تمہاری آگ اچھی طرح سے ٹھنڈی کریں گے۔ وہ ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی میرے ساتھ ایسے مت کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اور میں ایک دم سے ہاتھ جھاڑ کر بیڈ سے اٹھا، اس کے قریب گیا اور کہا کہ چھوڑوں گا تو میں بھی تمہیں نہیں، کیونکہ میں اپنے دشمنوں کو معافی نہیں دیتا۔ اور رہی بات محبت کی، تو وہ میں اپنی بیوی سے کرتا ہوں، اور جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ محبت نہیں ہے، تمہارا پاگل پن ہے، اور اس پاگل پن کا علاج یہ لوگ کریں گے۔ میں نے ان ہٹے کٹے لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو اس پر جھپٹنے ہی والے تھے۔ وہ ہٹے کٹے لوگ جو اب اسے ہتکڑیاں پہنا رہے تھے، وہ پولیس والے نہیں بلکہ خفیہ ایجنٹ تھے۔ میرا ایک دوست سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے دوست کو کال کی تھی اور اپنی ساری پریشانی اسے بتا دی تھی۔ کہنے لگا تم ایک چھٹانک بھر کی لڑکی سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ وہ تو باقاعدہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، بس میں چاہتا ہوں زنیرہ کو کچھ علم نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے میں کوئی بھی دراڑ آئے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ تم کل رات اس لڑکی سے ملنے جاؤ، اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر، اور اس پر غصہ کرنے کی یا چلانے کی کوشش مت کرنا، بلکہ وہی کرنا جو وہ کہے۔ اور میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے پھر سے وہی کیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تو اب کسی صورت اسے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، مجھے تو پہلے ہی اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ اور میرا دوست ایک دم ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا یار، مگرمچھ پکڑنے کے لیے کبھی کبھار اس کے آگے شکار ڈالنا پڑتا ہے۔ اور میں اس کی بات سمجھ گیا، اسی لیے میں نے مرینا سے تھوڑا ڈرامہ کیا اور اس سے انفارمیشن اگلوانے کی کوشش کی، مگر وہ تو ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ کوئی ایجنٹ ہوگی یا کوئی بہت ہی خطرناک لڑکی ہوگی، مگر وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے ایک دولت مند اور امیر شخص کو پانے کے لیے اچھا ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا۔ میرا دوست بھی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہم نے پولیس کو انوالو نہیں کیا تھا، کیونکہ پولیس گھر تک جاتی اور بات مزید بگڑ جانی تھی، اس لیے میں نے خفیہ اور سیکرٹ طریقے سے اس لڑکی سے پیچھا چھڑوایا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی اتنی جلدی ان کے ہتھے سے باہر نہیں جائے گی۔ میرے دوست نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ بڑے ڈرامے باز ہو گئے ہو تمہیں تو ایکٹنگ میں بھی اپنا سکہ منوانا چاہیے۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ میں زیر لب مسکرانے لگا۔ ہم نے وہ تصاویر اور ویڈیو کلپس موقع پر ہی ضائع کر دیے تھے، اس کے علاوہ واقعی کوئی ثبوت نہ تھا، اس لیے میرے کندھوں پر سے منو بوجھ اتر گیا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ اب زنیرہ کو کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ چاہے میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، مگر پھر بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنی نازیبا تصاویر دیکھ کر اپنے دل میں کوئی بھی برا خیال لائے، میرے بارے میں یا میری محبت کے بارے میں۔
میں مارینہ سے پیچھا چھڑا کر جیسے ہی گھر پہنچا، مجھے گھر کے ماحول میں سوگواریت سی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو۔ میں دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی ہر چیز تہس نہس پڑی تھی۔ میں نے اپنا دل تھام لیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ سب کچھ ہینڈل ہو چکا ہے، مگر شاید سب کچھ سنوارنے کے چکر میں بہت کچھ بگاڑ چکا تھا، کیونکہ کمرے میں جا بجا وہ نازیبا تصاویر بکھری پڑی تھی جو میں نے اپنی طرف سے محفوظ کر کے لاکر میں رکھ دی تھی۔ مگر میں یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک چابی اس کی زنیرہ کے پاس بھی ہے۔ آخر میں اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زنیرہ کسی جنگلی بلی کی طرح سرخ آنکھیں لیے مجھ پر جھپٹی۔ میں تو ابھی تک حواس باختہ تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میں بالکل سکتے کی حالت میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں پر نہ جانے کس قدر اذیت رقم تھی۔ شاید وہ رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، زنیرہ میری بات تو سنو پلیز، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس نے مجھے زور سے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگی، دور ہٹو مجھ سے، مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو کاشان؟ میں نے آنکھیں بند کر کے تم پہ یقین کیا تھا۔ تمہیں شادی کی پہلی رات میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ کبھی بھی میری آنکھوں میں دھول مت جھونکنا، کبھی مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، مجھے دھوکہ نہ دینا۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور لڑکی آ بھی جائے تو مجھے کلیئر بتا دینا، تاکہ میں خود ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دوں، کیونکہ میں ایسی بیوی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کا دل بدل جانے پر بھی اس کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑا، مگر وہ مجھے اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ کہنے لگی، کل رات بھی تم اس کے ساتھ منہ ماری کر کے آئے ہو، کیونکہ گھر میں تو تمہیں موقع نہیں ملا ہوگا نا۔ اور میں اب سمجھی، تم فون پر مجھے کیوں کہہ رہے تھے کہ تم 3-4 دن اور میکے میں ٹھہر جاؤ، تاکہ تم اچھی طرح سے اپنی محبت کا خمار اتار سکو۔ وہ اپنے پاس سے ہی قیافے لگا رہی تھی اور میں زمین میں دھنسا جا رہا تھا، کیونکہ ہر بات میرے خلاف جا رہی تھی۔ میں نے مارینہ نامی بلا سے تو چھٹکارا پا لیا تھا، مگر ثبوت مٹانے مجھے شاید بھول گئے تھے۔ شاید خدا نے میرا پردہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ میں نے اتنی بڑی بات اپنی بیوی سے چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کی تھی، چاہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ ایک دم سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو زنیرہ، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، چھپانا نہیں چاہیے تھا، مگر میں ہر چیز کو اپنے طریقے سے لے کر چلنے والا انسان ہوں۔ شاید میں نے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر یار ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دے دو۔ کہنے لگی، سب کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب صفائی کے لیے پیچھے رہ ہی کیا گیا ہے؟ میں نے کہا، بعض دفعہ چیزیں وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہیں، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ وہ ایک دم بیڈ پر نڈھال سی ہو کر گری۔ میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، میری آنکھوں میں دیکھو، ان میں چھپی ہوئی محبت کو دیکھو جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی دوسری لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالی، صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میری آنکھیں جھوٹی لگ رہی ہیں؟ اور وہ ایک دم زخمی انداز سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ صرف ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، شراب ہے جس میں دھنس گیا تھا، کیونکہ جس دن تم میکے گئی تھیں اس کے دوسرے دن تیز بارش میں ایک لڑکی میرے دروازے پر آئی۔ اسے مدد چاہیے تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے ازراہ ہمدردی اسے گھر میں بٹھا لیا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ اس نے میری کافی میں نشہ آور دوا ملا کر میرے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے اپنی شرٹ اتار کر زنیرہ کو اپنا جسم دکھایا تو ایک دم سے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ میرے جسم پر جا بجا اس کے ناخنوں کے نشان تھے، جیسے مجھ پر کسی نے تشدد کیا ہو۔ میں نے کہا، اگر میں نے اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ سب کچھ کیا ہوتا تو وہ مجھ پر یوں تشدد نہ کرتی، اور تمہاری یقین دہانی کے لیے میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت زیر حراست ہے۔
وہ ایک کرمنل ریکارڈ کی حامل نفسیاتی مریضہ ہے۔ کافی عرصے سے وہ مجھے ٹارگٹ کر رہی تھی۔ کمپنی میں اس کی دال نہیں گلی تو گھر تک آ گئی۔ میں نم آنکھوں سے زنیرہ کو وضاحت دے رہا تھا اور وہ میرے زخموں پر اپنی انگلیوں کی پوریں رکھ کر جیسے مرہم لگا رہی تھی۔ شاید اسے یقین آ چکا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا زندگی بھر کا کریکٹر اس کے سامنے تھا۔ اسے یقین آنا ہی تھا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری کاشان، میں وہ تصاویر دیکھ کر واقعی کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی سمجھتا، تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں کھونے کے خیال سے ڈرتا ہوں، تمہیں دغا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ بلا شبہ اگر محبت سچی ہو تو بڑے سے بڑا عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے زنیرہ کا دل میرے متعلق میلا نہیں ہونے دیا تھا۔